اب تقریر ہوگی۔ عنوان ہے انسانی زندگی کا مقصد اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ اس کے لیے درخواست ہے محترم مولانا تنویر احمد صاحب خادم، نائب ناظر اصلاح و ارشاد شمالی ہند، تشریف لائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ زاریات آیت 57۔ اس دا انواد یہ ہے کہ اسی منک جاتی نو کیول اپنی عبادت لئی پیدا کیتا ہے۔ ستکار یوگ پردھان سبھا تے میرے مان یوگ سجنوں، جس طرح کہ تسی سن چکے ہو، میری تقریر دا وشا انسانی زندگی دا مقصد اسلامی سکھیا دی روشنی وچ ہے۔ میرے بزرگوں، آج تک سنسار میں جننے بھی دھرم ہوئے ہن، انہاں دی سکھیاواں نوں پڑھن نال یہ گل کھل کے سامنے آ جاندی ہے کہ ہر دھرم نے انسانی زندگی دا مقصد رب دی عبادت اس نال اپنا پکا سمپرک ستھاپت کرنا دسیا ہے۔ اتے اجیہا ہی ہوئے بھی کیوں نہ، رب نے سنسار میں جنی مخلوق پیدا کیتی ہے، انہاں ساریاں چو انسان نو اشرف المخلوقات اتے سب تو شریشٹھ اتم مخلوق بنایا ہے، اتے باقی ساری مخلوق نو انسان دی سیوا وچ لا دیتا ہے۔ کی زمین تے کی آسمان، کی چند تے کی سورج، کی ستارے تے کی پہاڑ، کی سمندر تے کی دریا، کی پھل تے کی پھل، کی پشو تے کی پکشی، ہر چیز تو انسان کسے نہ کسے رنگ وچ لابھ اٹھا رہا ہے۔ اتے رب نے ساری مخلوق انسان دی سیوا وچ لا کے حضرت انسان نو یہ حکم دیتا کہ وہ کیول تے کیول میرا بھگت بن جاوے اتے میرے نال اپنا پکا سمپرک ستھاپت کرے۔ انسان دی پیدائش دا مقصد کیول سنسار وچ آ کے کھانا پینا، شادی بیاہ کرنا اتے بچے پیدا کر کے سنسار تو چلے جانا ہی نہیں۔ جے کر انسان دی زندگی دا مقصد ایہو ہووے تاں جانور تے انسان وچ کوئی انتر نہ رہا، سگوں جانور تے انسان نالوں بھی بعض پکھوں انہاں کاماں وچ اگے ہن۔ میرے سجنوں، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات تے سریشٹھ مخلوق ہے اتے بہت وڈے مقصد لئی پیدا کیتا گیا ہے، اس مقصد نو حاصل کر کے ہی انسان نے انت مر کے اسے دے حضور پرتنا ہے۔ اس لیے رب نے انسان دی پیدائش دے نال نال او دی فطرت وچ یہ گل رکھ دیتی ہے کہ وہ اپنے تو وڈی تے طاقتور ہستی ول چکے تے اس نال اپنا پکا سمپرک ستھاپت کرے۔ اسے فطرت دی آواز کر کے اسی ویکھدے ہاں کہ بعض نا سمجھ لوگ سنسار وچ اپنے اصل مقصد نو بھول کے اتے رب دی ہستی تے اس دیاں طاقتاں تو انجان ہو کے کتے طاقتور ملکاں، بادشاہاں، حاکماں یا خونخوار جانوراں جنہاں تو ڈردا ہے، جہاں انہاں چیزاں جنہاں تو لابھ اٹھا رہا ہے، جہاں اپنے دھارمک بزرگاں جنہاں تو پربھاوت ہوندا ہے، انہاں نو ہی رب دا ستھان دے کے انہاں دی پکتی کردا اتے رب وانگ انہاں تو ڈر لگدا ہے۔ حالانکہ جے غور کیتا جاوے تے ساریاں طاقتاں تے پلائیاں دا سرچشمہ تے سوما رب دی ذات ہے، کیونکہ رب نے ہی انسان نو پیدا کیتا ہے
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐ ਲੋਕੋ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਛਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾ ਅਰਥਾਤ ਬਚਾਅ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਅਰਥਾਤ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਮੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸੂਰੇ ਬਕਰਾ ਆਇਤ 22-23। ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਐ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਅਲ-ਹਜ ਆਇਤ 74-75। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹਸਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ। ਸੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੂਮਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਇੱਕ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਸੁਹੱਪਨ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਲ ਇਨਸਾਨ, ਕਾਮਿਲ ਹੁਸਨ, ਕਾਮਿਲ ਇਹਸਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਕ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫਿਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਵਿਸਾਲੇ ਇਲਾਹੀ ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਅਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਕੂਕੁल्लाह ਅਰਥਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਰਿਦ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਸਲਾਮ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਅਰਥਾਤ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਹਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਬਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਮਲ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ।
وہ سارے جہانہ دے رب ارتھات پیدا کرنے والا تے پالن ہار ہے، ارتھات رحمان تے رحیم ہے، رحمان تے رحیم ہے، ارتھات بغیر منگیاں تو دین والا اتے منگن تے بھی دین والا ہے، آخرت ارتھات دن پھل دے دن دا مالک ہے۔ میرے بزرگو، اسلام ایک نراکار ہستی دی اجہی عبادت کرن دی حکم دیندا ہے، کرن دا حکم دیندا ہے جس نال کسے پرکار دی کوئی شرک ارتھات دوائت دی ملاونی نہ ہوئے اتے رب تو علاوہ قطن کسے ہور اگے چکن دا تصور ذہن وچ نہ آوے۔ اس لیے اسلام وچ عبادت نو شدھ کرن لئی ضروری ہے کہ رب جڑا انسان دا حقیقی مالک ہے تو علاوہ کسے ہور اگے نہ چکیا جاوے، کیونکہ حق کیول مالک حقیقی ارتھات رب واگرو اللہ ایشور گاڈ نو حاصل ہے۔ یہ گل بھی چیتے رکھن والی ہے کہ اسلامی عبادات دا مقصد کسی نو دکھ پہنچانا نہیں، بلکہ اسلامی عبادت خاموش عبادت ہے۔ اسلام میں جو مکھ عبادت رکھی گئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز بارے حکم ہے کہ انتہائی خاموشی نال دل وچ پڑھی جاوے، کیول آزان اچھی آواز نال دتی جاندی ہے۔ آزان تا وہ سدا ہے جڑا نماز دا سماں دسن واسطے نماز تو پہلاں دتا جاندا ہے۔ حدیث وچ آوندا ہے کہ ایک بار بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اچھی اچھی آواز نال پگتی کر رہے سی۔ اس تے حضور نے فرمایا، اے لوگو آہستہ آواز نال پگتی کرو، نہ تہاڈا رب بولا ہے اتے نہ ہی تسی کسے بولے نو بلا رہے ہو، تسی تاں جئی ہستی دی وڈیائی بیان کر رہے ہو جو بہت سنن والا تے تہاڈے بہت نیڑے اتے ہر دم تہاڈے نال ہے۔ میرے بزرگو، عبادت دا دوسرا وڈا حصہ حقوق العباد ارتھات اللہ تعالیٰ دے بندیاں دے حق ادا کرنا ہے۔ انسان دے لئی جس پرکار حقوق اللہ دی ادائیگی ضروری ہے، اسی پرکار حقوق العباد دی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ سگوں جے کر انسان اللہ تعالیٰ دی عبادت تا کردا ہے پر وہ بندیاں دے حقوق ادا نہیں کردا تے انہاں تے اتیاچار تے ظلم کردا ہے تاں اس دی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ حدیث وچ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تک حق تا معاف کر دیندا ہے، پر جے کر انسان کسی دوجے انسان تے ظلم کردا ہے، جہاں او دا حق ماردا ہے تا رب اس نو معاف نہیں کردا جب تک کہ وہ بندہ جس تے ظلم ہویا ہے معاف نہ کرے۔ پھر بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا انسان بندیاں دا شکر ادا نہیں کردا اور رب دا بھی شکر گزار نہیں ہو سکدا۔ میرے سجنوں، کس طرح ان ممکن ہے کہ اسی کسی دے بچیاں تے ظلم کر کے اس دی ماتا دا پیار حاصل کر سکیے؟ ہرگز نہیں۔ سو جڑا خدا اپنی مخلوق نال ایک مہربان ماں نالوں بھی ود پیار کرتا ہے، وہ کدے اس گل نو پسند نہیں کرتا کہ اس دی مخلوق نال ظلم و زیادتی ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ تعالی من احسن الی عیالہ، ارتھات ساری مخلوق، یہ نہیں کیا کہ مسلمان، فرمایا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ دا کنبہ تے خاندان ہے۔ اللہ نے وہی پیارا ہے جیڑا اس دے کنبے تے اس دے پریوار نال چنگا سلوک کردا ہے۔ مشکات باب الشفقت والرحمہ علی الخلق۔ اصل وچ اسلام انوسار رب دی مخلوق دی سیوا ہی رب دی رضا دا کارن بندی ہے اتے رب دے بندیاں دی ناراضگی رب دی ناراضگی دا کارن بندی ہے۔ حدیث وچ آوندا ہے اللہ تعالیٰ قیامت دے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار سی، تو میری بیمار پرسی نہیں کیتی۔ بندہ کہے گا، اے میرے ربا، میں تیری بیمار پرسی کیویں کردا جبکہ تو سارے سنسار دا پروردگار ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ کی تینوں یاد نہیں کہ میرا فلانا بندہ بیمار سی کہ تو اس دی بیمار پرسی نہیں کیتی سی، جے تو دی بیمار پرسی کردا تے مینوں او دے کول پاوندا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے ابن آدم، میں تیرے کولوں کھانا منگیا، تو مینوں کھانا نہیں دتا۔ اس تے ابن آدم آکھے گا، اے میرے ربا، میں تینوں کس پرکار کھانا کھوندا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کی تینوں یاد نہیں کہ تیرے کولوں میرے فلانے بندے نے کھانا منگیا سی پر تو انہوں کھانا نہیں کھوایا، جے کر تو اس نو کھانا کھوندا تاں میرے کولوں اس دا اجر پاوندا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں تیرے کولوں پانی منگیا،
پر تو مینوں پانی نہیں پیا۔ بندہ کہے گا اے میرے ربا میں تینوں کس طرح پانی پیاؤں جبکہ تو ہی سارے جہاناں دا رب ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کولوں میرے فلانے بندے نے پانی منگیا سی پر تو اس نو پانی نہیں پیا، جے کر تو اس نو پانی پیاؤں تاں اس دا اجر میرے کولوں پاؤں۔ مسلم کتاب البر والصلہ۔ پھر بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوجے نال سڑیا نہ کرو، ایک دوجے نو نقصان پہنچاؤن لی ود چڑھ کے پا نہ ودایا کرو، بغض تے کینہ نہ رکھیا کرو، ایک دوجے نال منہ نہ موڑیا کرو، ایک دوجے دے سودے تے سودا نہ کریا کرو، سگوں اللہ دے بندے تے آپس وچ پرا بن کے رہو۔ ایک مسلمان کسے تے ظلم نہیں کرتا، اس نو کٹیا نہیں جاندا، اس نو شرمندہ تے ذلیل نہیں کرتا۔ آپ جی نے فرمایا کہ ایک انسان دی بدبختی لئی یہی کافی ہے کہ وہ اپنے پرا نو کٹیا جانے۔ مسلم کتاب البر والصلہ۔ میرے بزرگوں جس پرکار میں پہلا دس چکیا ہاں کہ اسلامی سکھیا انوسار رب دے بندیاں دی سیوا اتے انہاں نال ہمدردی رب دی عبادت دا درجہ رکھدا ہے۔ اسلام انوسار جے کوئی مصیبت زدہ ہے تے نماز نو چھڑ کے بھی اس دی مصیبت نو دور کرنا چاہیدہ ہے۔ بانی جماعت احمدیہ فرماؤندے ہن میری تاں یہ حالت ہے کہ جے کر کسی نو درد ہوندا ہوئے اتے میں نماز پڑھ رہا ہواں اتے میرے کان وچ اس دی آواز پہنچ جائے تاں میں چاہتا ہاں کہ نماز نو توڑ کے بھی اس نو فائدہ پہنچا سکتا ہاں تے فائدہ پہنچاواں اتے جتھوں تک وس چل سکتا ہے اس نال ہمدردی کراں۔ حضور فرماؤندے ہن یہ گل اخلاق کے آچرن دے خلاف ہے کہ کسے پرا دی مصیبت تے دکھ وچ اس دا ساتھ نہ دتا جاوے۔ ملفوظات جلد 4 پنا 82-83۔ پھر آپ جی فرماؤندے ہن یاد رکھو ہمدردی دا دائرہ میرے نزدیک بہت بڑا ہے، کسی بھی قوم تے منکھ نو اس تو الگ نہ کیتا جاوے۔ میں اج کل دے جاہلاں وانگ اے نہیں چاہتا کہ تسی اپنی ہمدردی نو کیول مسلماناں تک سیمت رکھو، نہیں میں کہندا ہاں کہ تسی رب دی ساری مخلوق نال ہمدردی کرو، پاویں کوئی ہووے، ہندو ہووے یا مسلمان جو کوئی ہو۔ حضور فرماؤندے ہن میں کدے اجیہے لوکاں دیاں گلاں نو پسند نہیں کردا جڑے ہمدردی نو اپنی ہی قوم تک سیمت رکھدے ہن۔ گل کی کہ منکھ جاتی نال شفقت اتے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے اتے رب دی رضا حاصل کرن دا زبردست ذریعہ ہے۔ ملفوظات جلد 4 پنا 439۔ پھر میرے سجنوں بڑے افسوس دی گل ہے کہ عام انسان نال ہمدردی تے اس دا ستکار تاں دور دی گل ہے۔ بعض نہ سمجھ جاہلاں والوں انساناں وچوں جو سب تو اتم تے سریشٹ وجود ہن اتے جنہاں نال انسان اپنے ماتا پتا نالوں ود پیار کرتا ہے ارتھات رب دے پیارے پیغمبر رشی منی تے اوتار انہاں دا بھی اپمان کیتا جا رہا ہے۔ پیچھے جہے کچھ شرارتی لوکاں والوں امریکہ وچ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف ایک فلم وچ اتیانت کٹیا تے دکھ دائی ٹیکا ٹپنی کیتی گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ جی بارے اتے دیوی دیوتیاں بارے بھی اپمان جنک گلاں کیتیاں گئیاں جس تے احمدیہ مسلم جماعت والوں سارے سنسار وچ امن کانفرنساں کر کے سارے سنسار دے رشیاں منیاں تے اوتاراں تے نبیاں دا ستکار قائم کرن تے زور دتا گیا اتے دسیا گیا کہ جے اسی انہاں بزرگاں تے دا اپمان کران گے تاں جتھے ایک پاسے اسی رب نو ناراض کرن والے ہوواں گے اوتھے سنسار دا امن بھی برباد ہوئے گا۔ ہن کچھ دن پہلا پھر کسی شرارتی انصر والوں اپنے آپ نو احمدی مسلمان ظاہر کرتے ہوئے فیس بک تے مقدس گرو صاحبان بارے اتیانت ماڑی شبداولی ورتی گئی جس دی جنی بھی نندا کیتی جائے کٹ ہے۔ احمدیہ مسلم جماعت قادیاں والوں اس دا پرزور کھنڈن تے مزمل کیتی گئی اتے حکومت والوں منگ کیتی گئی
کہ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਰੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਹਿਮਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਨੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹੱਕ ਤਲਬੀ ਦੀ ਰੂਹ ਬਖਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਰਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਮੂਮਿਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਲਾਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਕਮੀਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੇ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਦੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਬਾਨੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2012। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਮ ਸਾਡਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਸੀਹਾਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਡਾ, ਈਸਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਇਹੋ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਛਪ ਜਾਏ
اتے اس تے آچرن تے اخلاق تے چلن والا ہوئے، وہی صحیح ارتھاں وچ عابد تے رب دی عبادت کرنے والا ہے۔ ارتھات جس پرکار اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق تے مہر کرنے والا ہے، بندہ بھی اس دی پرکتی دے نتیجے وچ لوکاں تے مہر کرنے والا بن جاوے۔ اتے جس پرکار رب سخی تے دانی ہے اتے بغیر پیت پاپ دے سب نو عطا کرتا ہے، بندہ بھی اودی پرکتی دے نتیجے وچ دانی بن جائے۔ اتے جس پرکار رب ذات پات تے کالے گورے دے پیت پاپ تو بنا ہر ایک نال ہمدردی کرتا ہے، بندہ بھی اودی پرکتی دے نتیجے وچ پیت پاپ چھڈ کے ہر ایک نال ہمدردی کرے۔ پر افسوس دی گل یہ ہے کہ ایک پاسے تو مسیتاں مندراں گردواریاں تے چرچاں وچ جانے ہاں، اتے دوجے پاسے کچھ لوکاں وچ نفرتاں دے او لاوے پھٹ رہے ہن کہ جس نو ویکھ کے انسان حیران ہو جاندا ہے کہ ایک انسان دوجے انسان نال اینی کرنا بھی کر سکتا ہے۔ اتے او عبادت خانے جڑے خالص رب دی عبادت لئی بنائے گئے سن، انہاں وچ وقفات دا سبق دتا جا رہا ہے۔ اس تو سدھ ہوندا ہے کہ اجہے انسان اصل وچ اس مالک دی پکتی نہیں کر رہے بلکہ اپنے سوارتھ نوں پور رہے ہیں۔ جے کر حقیقت وچ اس مالک دی پکتی کر دے تے کدے بھی اس طرح دا وقفات دا سبق نہ دیندے۔ میرے بزرگو، اسی کسے ہور دی کی گل کریے؟ آج انہاں مسلماناں والوں ہی جنہاں نو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیتا سی کہ مسلمان وہ ہے جس دے ہاتھ تے زبان تو باقی سارے لوگ سرکشت رہن، اتے کہ رب نو وہی پیارا ہے جڑا بغیر کسے پیت پاپ دے اس دی مخلوق نال ہمدردی کردا ہے۔ لوکاں تے او ظلم ٹا رہے ہن، جس نو پڑھ سن کے جسم دے لوں کنڈے کھلو جاندے ہن۔ او مسیتاں جڑیاں رب دی عبادت لئی بنائیاں گئیاں سن، انہاں وچ نماز پڑھن والیاں تے بمباری کیتی جا رہی ہے، نمازیاں نو گولیاں نال پلیا جا رہا ہے، اتے ایک فرقے والے دوجے فرقے تے مسلماناں تے او ظلم ٹا رہے ہن کہ جس نو ویکھ سن کے انسانیت شرمسار ہے۔ پھر آپسی لڑائی جھگڑے تو علاوہ احمدیہ مسلم جماعت نال بھی انہاں دا ہی سلوک ہے۔ اجے پچھے جہے ساڈے گوانڈی ملک وچ احمدیہ مسلم جماعت دیاں 2 مسجداں وچ 90 دے قریب نمازیاں نو شہید کر دتا گیا، اتے شہید کر کے انہاں نام نہاد مسلماناں نے اسلام دی جانو وڈی سیوا کر دیتی۔ اتے آئے دن احمدیہ مسلم جماعت تے گوانڈی ملک تے ہور کئی ملکاں دے وچ بھی ایسے پرکار دے ظلم ہو رہے ہیں، اتے سمجھدے ہن کہ اس طرح اسی احمدیہ مسلم جماعت نو ختم کر دیاں گے۔ پر احمدیہ مسلم جماعت اپنے بانی دی سکھیا انوسار کہ گالیاں سن کے دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ جے کو گالاں کردا ہے تو انہوں دعاواں دیو، جے کو ہنکار کردا ہے تے تسی نمرتا نال سر نوا دیو۔ اتے جماعت احمدیہ دے اس سکھیا انوسار کہ محبت سب نال، نفرت کسے تو نہیں، اتے اینا پیانک ظلم کر ظلمہ تے بھی کوئی پروٹیسٹ نہیں کیتا، یعنی جماعت نے اینا پیانک ظلمہ تے بھی کوئی پروٹیسٹ نہیں کیتا، بدلے دی پاونا نال کسے تے کوئی ظلم نہیں کیتا، اتے نہ ہی بساں تے گڈیاں نو پھوک کے گورنمنٹ دی پراپرٹی نقصان پہنچایا، سگوں اپنے امام دے حکم انوسار صبر تے دعا تو کم لیا کہ اے خدا انہاں نہ سمجھا نو سمجھ دے اتے انہاں دے ہاتھ ظلماں تو روک لے۔ میرے سجنوں، احمدیہ مسلم جماعت دے چوتھے امام حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جماعت دے انہاں ورودیاں نو مخاطب کردے ہوئے فرماندے ہن، میں انہاں کرنا کرن والیاں نو چنگی طرح کھول کے دس دینا چاہنا کہ تسی نفرت دی اگ جنی چاہو پڑکاؤ، ساڈے صبر نو تہاڈی اگ جلا نہیں سکے گی۔ حسد تے کینے تے بغض دی لاٹا روشن کرو، جنی تواڈے وچ ہمت ہے اس وچ کرنا دا بالن پاؤ، اس نو خوب پڑکاؤ۔ پر میں تانوں یقین دوانا ہاں کہ احمدی جو تہاڈے تو محبت رکھدا ہے، اس محبت تے تہاڈی نفرت دی آنچ نہیں آوے گی۔
اس لیے دے ਵਿਰੋਧ اے الہی جماعتاں دے ਵਿਰੋਧ کرن والے ہو اے الہی جماعتاں دے ਵਿਰੋਧ کرنا دے تیر چلان والے ہو جس مہم وچ تسی مصروف ہو اے یقیناً تہانوں